اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شیعان اہل بیت مولا کے چاہنے والے موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں سید اصغر مہدی کی طرف سے سلام علیکم یا علی مدد۔ حضرات، اس پروگرام کو آج آرگنائز کیا جا رہا ہے البقی آرگنائزیشن شکاگو کی جانب سے انعدام جنت البقی کے سلسلے میں اس خاص پروگرام کو آرگنائز کیا گیا ہے۔ شہزادی عالم سلام اللہ علیہ، ہماری تمام جو بقی کی ٹیم ہے، جو مظلوم کی حمایت کے سلسلے میں پوری دنیا میں آواز کو بلند کر رہی ہیں، ان سب کو اور ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت فرمانے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات، اس خاص مجلس میں جو کہ مجھے بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کرنا ہے، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کو پڑھیے تو آیت ہے، دیکھیے تو آئینہ ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے فرش عزا کی طرف سے نایاب تحفہ بھی ہے۔ پروردگار عالم یہاں پر مخاطب ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں کوئی دین قابل دین ہے تو فقط دین اسلام ہے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج مجھے جس سلسلے میں اپنے معروضات کو آپ کی خدمت پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کرنا ہے، ان کا تعلق شاعر حسینی سے ہے اور شاعر اللہ سے ہے، اور موضوع مجلس جو ہے وہ نسبتوں کا احترام ہے۔ ہمارے یہاں پر عالم اسلام میں ایک طبقہ پیدا ہوا ہے اور ایک آواز اٹھی ہے، اور یہ آواز وہاں سے اٹھی ہے کہ جہاں سے کل کبھی کہیں حقیقی اسلام چلا تھا۔ آج وہاں سے یہ آواز اٹھی ہے کہ ماننا بس اللہ کو ہے، پکارنا بس اللہ کو ہے، تعظیم بس اللہ کی ہے، احترام بس اللہ کا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ قدم اپنے عقائد میں اور آگے بڑھیں، انہوں نے یہ آواز بلند کی کہ جو بھی اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کو مانے گا یا ان کو پکارے گا یا ان کی تعظیم کرے گا یا ان کا احترام کرے گا، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ کو پکارے گا یا غیر اللہ کی تعظیم کرے گا یا غیر اللہ کا احترام کرے گا یا غیر اللہ سے مانگے گا، یہ ماننا اور پکارنا ان کے کافر ہونے کی دلیل بھی ہے اور مشرک اور بے دین اور بدعتی ہونے کی علامت ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کہ میں اپنے سبجیکٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ آواز تو وہاں سے اٹھی ہے جہاں سے کل کبھی کہیں حقیقی اسلام چلا تھا، مگر آج وہاں پر سے مصنوعی اسلام پایا جاتا ہے۔ میں ان افراد کو جواب دینے کے لیے میرا یہ اتنا جملہ کافی ہے کہ حالانکہ اللہ نے روز اول ہی فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکوا کے بتا دیا کہ یہاں تعظیم صرف اللہ کی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کا احترام بھی ہوگا، اللہ والوں کی تعظیم بھی ہوگی۔ آپ بتائیے، ابھی تک تو اللہ کو سجدہ ہو رہا تھا، مگر اسی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سر جھکاؤ۔ سارے فرشتوں نے، وہ فرشتے جو اللہ کا احترام کرتے تھے، اللہ کی تعظیم کرتے تھے، آج اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت آدم کی تعظیم بھی کر رہے ہیں، حضرت آدم کے سامنے سر بھی جھکا رہے ہیں اور حضرت آدم کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سجدہ ربوبیت تو نہیں تھا، یہ بھی تو سجدہ تعظیمی تھا۔ جس نے انکار کیا اس کا نام شیطان تھا، اس کا نام ابلیس تھا۔ معلوم ہوا سب سے پہلے یہ جو جھگڑا ہوا ہے یہ فرش زمین پہ نہیں ہوا ہے، عرش بری پر ہوا ہے۔ اور یہ آواز بلند کرنا کہ ماننا بس اللہ کو ہے، پکارنا بس اللہ کو ہے، تعظیم بس اللہ کی ہے، احترام بس اللہ کا ہے، مسلمانوں یہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے، یہ شیطانی عقیدہ ہے۔ عالم اسلام آج دنیا کے تمام مسلمان حج پہ جاتے ہیں۔ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا آپ کعبے کا طواف کر کے واپس آ جاتے ہیں؟ کیا آپ جناب اسماعیل کی یاد میں قربانی کر کے واپس آ جاتے ہیں؟ کیا آپ شیطان کو پتھر اور کنکریاں مار کر واپس آ جاتے ہیں؟ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں نمازیں پڑھ کے آپ واپس آ جاتے ہیں؟ عالم اسلام جا کے دیکھے کہ آپ بھی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، آپ کے یہاں پر بھی نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ کوہ صفا سے کوہ مروہ اور کوہ مروہ سے کوہ صفا تک جو آپ 7 چکر لگاتے ہیں، ذرا پوچھئے کہ اس عمل کو عالم اسلام کیا کہتا ہے؟ اس عمل کا نام عمل صحیح ہے۔ تو آپ کس نسبت کی بنیاد پر وہاں پر دوڑ رہے ہیں؟ کہ غریب ہو تو دوڑو، امیر ہو تو دوڑو، جہاں سے آئے ہو دوڑو، ورنہ یہاں سے دوڑو۔ یہ بھی تو آپ نسبت کی بنیاد پر احترام کرتے ہیں
اور قرآن مجید تو خود کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائراللہ، کہ ہیں یہ دو پہاڑیاں، مگر ایک پہاڑی کا نام صفا ہے، دوسرے کا نام مروہ ہے، مگر ان الصفا والمروہ من شعائراللہ، مگر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ عالم اسلام حج کے سلسلے میں جاتا ہے تو وہ پہاڑی جو صفا ہے اس کا بھی احترام کرتا ہے اور مروہ کا بھی احترام کرتا ہے۔ یہ ایک ماں کی یادگار بھی ہے، ایک پیاس کی یادگار بھی ہے، حضرت ابراہیم کی زوجہ کی یادگار بھی ہے، حضرت اسماعیل کی والدہ کی یادگار بھی ہے۔ تو یہ بھی تو آپ نسبتوں کا احترام کر رہے ہیں۔ اس عمل کو اسلام میں آپ عمل صحیح کہہ کے پکارتے ہیں، مگر میں تو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ عمل صحیح تو آپ کہتے ہیں کہ عمل صحیح ہے، یہ آپ حضرت ہاجرہ کی یاد کو باقی رکھتے ہیں اور اس یاد کو مناتے بھی ہیں، اور ارکان حج میں سے یہ لازم ہے کہ جب آپ جائیں تو کوہ صفا سے کوہ مروہ اور کوہ مروہ سے کوہ صفا کی طرف آپ 7 چکر لگائیں۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب ہاجرہ دوڑی کیوں تھیں؟ تو اس کا جواز یہ ہے کہ صاحب وہ اس لیے دوڑی تھیں کہ نبی کا بیٹا پیاسا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کا بیٹا پیاسا تھا تو صرف یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ تو عمل یاد تشنا لبی ہے۔ اس کا مطلب قرآن میں یا اسلام میں یا اسلامک کانسٹیٹیوشن میں پھر تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نبی کا بیٹا پیاسا ہو تو اسلام میں اس کی یاد کا منانا واجب ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے کہ جہاں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد کو تو منایا جا سکتا ہے لیکن نبی آخر کے بیٹے حسن اور حسین کی یاد کو نہیں منایا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو عمل صحیح ہے اس کو عمل یاد تشنا لبی بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی نسبت کی بنیاد پر احترام کیا جا رہا ہے۔ جو آپ قربانی کرتے ہیں وہ بھی نسبت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، جو آپ 3 شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی نسبت کی بنیاد پہ مارتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت کو میں آپ کے سامنے اور پڑھوں گا، چونکہ دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے اور بہت اختصار کے ساتھ مجھے اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سورہ مبارک ہے حج کو جا کے آپ پڑھیے، رزق محبت میں اور رزق ولایت میں اضافہ ہوگا۔ آیت کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یا اللہ والوں کا احترام کرتا ہے یا شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ ان کے قلب میں، ان کے دل میں تقوی الہی پایا جاتا ہے۔ وہ افراد جو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ والوں کا احترام کرتے ہیں، شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں اور نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ تو ان کو متقی کہہ کے پکار رہا ہے، آپ ان کو بدعتی کہہ کے پکارتے ہیں، آپ ان کو مشرک کہہ کے پکارتے ہیں۔ معلوم ہوا احترام بس اللہ کا ہوگا، تعظیم بس اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ نہ اللہ کے غیر کو مانو نہ ان کو پکارو، یہ سب بدعت ہے۔ تو یہ اسلام کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ آج ہمارے یہاں جو البقی آرگنائزیشن جس کا ہیڈ آفس ہمارے یہاں شکاگو کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی حق کا احقاق کر رہے ہیں، یہ مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مظلوم کی حمایت اور انعدام جنت البقی کے بعد سے لے کے ابھی تک ایک تحریک چلی ہے کہ دوبارہ سے جنت البقی کو تعمیر کیا جائے، اور ہمارے شکاگو کے عزادار اور مومنین نارتھ امریکہ میں اور نارتھ امریکہ کے عزادار طبقہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کم از کم اللہ کے یہاں پر شاید پروردگار ہمیں وسیلہ بنا دے اور ہم بھی احقاق حق کر سکیں مظلوم کی حمایت کے لیے۔ زیارت وارثہ میں بار بار آپ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ تو آج اگر ہم کربلا میں نہیں تھے تو اس وقت جنت البقی ہمیں آواز دے رہی ہے کہ اگر تم قبر کو تعمیر نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم مظلوم کی حمایت کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہو۔ جہاں جہاں پر بھی مظلوم کی حمایت کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا یا احتجاج کرے گا، ہم ہر جگہ پہ جانے کے بعد اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر احتجاج کیا جائے گا جنت البقی کے سلسلے میں اور تعمیر جنت البقی کے سلسلے میں، ہم وہاں پر بھی آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ کم سے کم عالم اسلام کو متوجہ تو ہم کر سکتے ہیں، دنیا کو متوجہ تو کر سکتے ہیں۔ جنت البقی کہتے کسے ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہو، اور رسول کی بیٹی کی قبر پر چراغ جلانے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہو، رسول کی بیٹی کی قبر پر ماتم کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہو، رسول کی بیٹی کہ جو وجہ بقائے کائنات ہے، جو وجہ خلق کائنات ہے، ان کی قبر کی زیارت کو بھی تم بدعت شمار کرتے ہو۔ تو اس دین کا تعلق دین محمد سے نہیں ہو سکتا ہے، دین رسول سے نہیں ہو سکتا ہے۔
آج اگر بابری مسجد کے اوپر آنچ آتی ہے یا دنیا کی کسی مسجد پہ آنچ آتی ہے تو سارا عالم اسلام احتجاج کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جنت البقیع میں جس کی قبر کو منہدم کیا گیا ہے، جس کے روزے کو مسمار کیا گیا ہے، وہ مسلمانوں آپ کے نبی کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے۔ 95 سال ہو چکے ہیں، 100 برس ہونے کو ہے کہ نبی کا روزہ تو آباد ہے، لیکن نبی کی بیٹی کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا موجود نہیں ہے۔ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قبرستان کوئی عام قبرستان نہیں ہے، یہاں پر تو رسول اللہ کے سگے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بھی قبر موجود ہے، یہاں پر تو رسول اللہ کی پھوپھیاں بھی موجود ہیں، یہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جو مادر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی قبر وہیں پر موجود ہے۔ جناب حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک وہیں پر موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ قبرستان ہے کہ ہماری نظر میں اس کا احترام کیا ہوگا، ہمارے دلوں کی کیفیت تو دیکھیے آپ۔ ہمارے اس وقت مضطرب دل کو آ کے ذرا ٹٹولنے کی کوشش تو کیجئے۔ یہاں پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، یہیں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہیں پر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر موجود ہے، یہیں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر موجود ہے، مگر قبر ویران پڑی ہے، اندھیرا پڑا ہوا ہے۔ آج لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، آج آپ پریشان ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ 2 مہینے اگر لاک ڈاؤن رہ جائے، آپ اپنے گھروں میں بند رہ جائیں تو آپ مضطرب ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 95 ایئرس ہو چکے ہیں، 95 برس ہو چکے ہیں، زہرا کی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ جا کے عزاداری نہیں کر سکتے ہو، وہاں پہ جا کے ماتم داری نہیں کر سکتے ہو، اور اگر قبر کو تعمیر نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم وہ جو دن آتا ہے جو روز انہدام جنت البقیع ہے، کم سے کم اس دن مظلوم کے حق کی حمایت تو کیا کرو، احتجاج تو ریکارڈ کرا لیا کرو۔ حق کا احقاق کرنا صرف کچھ عزاداروں پر واجب نہیں ہے، ہر مسلمان کے اوپر حق کا احقاق واجب ہے۔ لہذا اس وقت ہم نے سوشل میڈیا کو وسیلہ بنایا ہے، خدا کرے کہ حالات بہتر ہو جائے، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، دنیا کے شہر پھر سے آباد ہو جائیں، یہ ملک پھر سے روشن و منور ہو جائے، ہمارے سینٹرز کھل جائیں، دنیا کے تمام ادارے کھل جائیں، تمام انسٹیٹیوٹ کھل جائیں، تو انشاءاللہ ہم جیسے ہر سال جنت البقیع کے سلسلے میں احتجاج کرتے ہیں، انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں پھر احتجاج کریں گے۔ مگر آخر میں کیونکہ اس مجلس کو منعقد کیا جا رہا ہے، آرگنائز کیا جا رہا ہے جنت البقیع کے سلسلے میں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سے پہلے کہ اپنے بیان کو ختم کروں، چند منٹ آپ کے سامنے شہزادی کے مصائب تو پڑھ سکوں۔ اللہ اکبر! اور کون سی روایت میرے ذہن میں مجھے بے ساختہ یاد آ رہی ہے، جتنے آپ افراد بیٹھے ہیں تو آج رزق گریہ میں اضافہ ہوگا۔ سرکار رسالت کا وقت آخر ہے، آخری وقت ہے، اور اتنے میں اشارے سے کہا کہ علی اب زہرا کو بلا دو۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ قریب آئیں، بابا کی کیفیت کو دیکھا، بابا کے سر کو اٹھایا، اور بابا کے سر کو اٹھانے کے بعد اپنے زانوں پہ رکھا۔ ام ابیہ ہے نا، اپنے باپ کی ماں ہے نا، سرکار ام ابیہ کہہ کے پکارتے تھے نا، تو ایسا لگا کہ مضطرب باپ کو سکون مل گیا ہو، ایسا لگا کہ رسول اللہ کو راحت مل گئی ہو، رسول اللہ کو اطمینان آ گیا ہو، رسول اللہ کو قرار آ گیا ہو، ایسا لگا جو سرکار ابھی تک مضطرب تھے، ایسا لگا کہ ابھی تک اگر طبیعت ناساز تھی، جیسے ہی زہرا نے باپ کے سر کو اٹھا کے سینے سے رکھا اور قرار ملا تو آنکھیں بند کر لی، شاید اطمینان آ گیا ہو، شاید آنکھ لگ گئی ہو کہ اتنے میں دروازے سے کسی کی آواز بلند ہوئی، ایسا لگا کہ کوئی اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ مسلمانوں، آ کے دیکھو کہ زہرا کا مرتبہ کیا ہے، آ کے دیکھو جناب فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسی آواز بلند ہوئی تو جناب زہرا نے کہا خاموش، ابھی بابا آرام فرما رہے ہیں۔ آواز کا اثر ایسا تھا کہ آنے والا خاموشی سے سر جھکا کے کھڑا رہا۔ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جب زہرا نے آواز دی ہوگی کہ بابا آرام فرما رہے ہیں تو شاید چلتی ہوئی ہوائیں رک گئی ہوں گی، چلتی ہوئی ہوائیں اور دنیا کی حرکت ٹھہر گئی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت بطول بول رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آواز بلند ہوئی، ایسا لگا اب کوئی اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہزادی نے پھر کہا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ بابا آرام فرما رہے ہیں، خاموش رہو، بابا کی آنکھ لگی ہے۔ اللہ اکبر! ابھی کچھ دیر گزری ہوگی، ایک مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر ایسا لگا جیسے کوئی اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ اب شہزادی کا نفس تنگی کرنے لگا، اب بازو میں درد ہونے لگا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے فریاد کرنا شروع کر دی، شہزادی نے رونا شروع کر دیا، اور ایک مرتبہ آنسو اشک مبارک سے بہتے ہوئے، ایک مرتبہ آنسو جو ہیں وہ آنکھوں سے بہتے ہوئے، ایک مرتبہ جب آئے ہیں رخسار سے بہتے ہوئے، اور رسول اللہ نے اپنے رخسار پر، اپنے چہرے پر زہرا کے آنسوؤں کی
तरी को महसूस किया तो जल्दी से आंखें खोल के देखा, सर उठा के देखा तो क्या देखा, जहरा रो रही है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। बस तड़प के नबी कहते हैं अपनी तकलीफ को भूल गए, अपनी अजियतों को भूल गए और एक जुमला का, फातिमा बेटा रोने का सबब क्या है? जहरा उम्मे अबीहा, ये रोने का सबब क्या है? अभी तो बाप जिंदा है। बेटा, बाप के होते हुए बेटियां रोया नहीं करती। शहजादी जानती हैं, नबी भी जानते हैं, मगर बताना आपको था, पैगाम हम तक पहुंचाना था कि बाबा ये दरवाजे पे कोई खड़ा है जो अंदर आने की इजाज़त चाहता है। बाबा, मगर इसने जब तीसरी मर्तबा अंदर आने की इजाज़त चाही तो मेरा दिल तड़पने लगा। बाबा मैं परेशान हो गई, मेरा दिल मुस्तरिब हो गया। बाबा ये कौन है जो अंदर आने की इजाज़त चाहता है? भाई ये सुनना था, वो नबी जो रहमतुल आलमीन थे। बेटी के चेहरे को देखा, अजब नहीं कि इसी वाक़े को याद किया हो। तड़प के एक मर्तबा जहरा के सर को सीने से लगा लिया और एक मर्तबा का जहरा ये कोई आम इंसान नहीं है, ये फरिश्ता है जो आदम से लेके इब्राहिम और मूसा के दरवाजे तक आया, मगर जब ये आता है ये आने की इजाज़त नहीं मांगता। फातिमा उम्मे अबीहा, ये आपके घर का एहतराम है, ये आपके घर की ताजीम है कि जब तक आप इजाज़त न देंगी फरिश्ता बैतुल शरफ में दाखिल नहीं हो सकता। जहरा ये आपके घर का मर्तबा है, जहरा ये आपके घर की ताजीम को अल्लाह ने फरिश्तों के ऊपर और मलाइका पर भी वाजिब करार दिया है। जब तक आप इजाज़त न देंगी जहरा क़यामत आ जाएगी, बेटा शाम क़यामत आ जाएगी। फरिश्ता बग़ैर इजाज़त के तुम्हारी चौखट को पार नहीं कर सकता। आज़ादारों, मैंने इस रिवायत को पढ़ दिया, आपने इस रिवायत को सुन लिया, मगर मेरा दिल खून का आंसू रोता है। मुझे ईमान से कुरान हाथ में लेके फैसला करके बताओ, जिस दरवाजे का इतना एहतराम हो, जिस चौखट की इतनी अजमत हो, जहां फरिश्ता बगैर इजाजत के घर में दाखिल ना हो सके, क्या वो दरवाजा बाद शहादत रसूलुल्लाह 60 दिन के बाद या 75 दिनों के बाद, 70 दिन के बाद या 90 दिन के बाद ये इसी काबिल था कि उम्मत आग और लकड़ियां लेकर जनाब जहरा के दरवाजे पर आ जाएं और शहजादी फरियाद करें, क्या तुम उस दरवाजे पे आग लगा दोगे जहां बतूल रहती है? अल्लाह अकबर। और शहजादी फरियाद कर रही है, बाबा अभी तो आपका गम हमें मारे डालता है, अभी तो आपका कफन मैला भी नहीं हुआ होगा, मगर ये उम्मत है जो आग और लकड़ियां लेकर जहरा के दरवाजे पर आ गई। किसी ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, किसी ने दरवाजे पे आग लगाई, अल्लाह अकबर, मगर ये बतूल थी। बस एक ही जुमला कहा, जब तक जहरा जिंदा है, जब तक फातिमा जिंदा है, मैं अबुल हसन पर आंच ना आने दूंगी। एक मर्तबा दरवाजे को गिराया जाने लगा, दरवाजे पर आग लगी, जहरा दर और दीवार के दरमियान बिछ जाती है और एक मर्तबा दब जाती है। और अब जो दरवाजे पे ठोकर मारी तो एक मर्तबा जहरा जमीन पे गिरती है। बस एक जुमला कहा, फिजा मेरी मदद को आओ, ऐसा लगता है मेरा मोहसिन जाता रहा। अल्लाह अकबर। ये था जहरा का दरवाजा कि जहां फरिश्ता बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकता था। रसूल अल्लाह की शहादत के बाद कुछ ही अय्याम के अंदर उम्मत आग और लकड़ियां लेकर जहरा के दरवाजे पर आ जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।